ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب پیارے بھائی محبت سے پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و ثنا کے بعد میرے پیارے بزرگوں، پیارے بھائیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الحج 17واں سپارہ، آیہ مبارکہ نمبر 36۔ میں بھی آپ بھائیوں کو سنانے لگا ہوں۔ قربانی اور یہ جو ابھی آنے والے ایام ہیں ان کے حوالہ سے ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ پاک کا ارشاد عظیم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ۔ لفظ آیا ہے البدن۔ بدن کہتے ہیں بڑے جسم والا جانور، جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، یہ بڑے جسامت والے۔ ان کے متعلق فرمایا کہ یہ جو قربانی کے لیے ہوتے ہیں، ایک ہے وہ جانور جو ویسے ہی اونٹ اور گائے ہے، ایک وہ اونٹ اور گائے ہے جو قربانی کے لیے ہے۔ ایسے جانور کے بارے فرمایا من شعائر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتے ہیں۔ یہ جانور اب عام جانور نہیں رہ گیا، جانور تو سارے جانور ہیں، لیکن یہ جانور جو قربانی کے لیے تیار ہو گیا، جس کو مسلمان نے خریدا جائز حلال کمائی سے، نام دے دیا کہ یہ اونٹ، یہ جانور، یہ گائے، یہ ہے قربان ہونے کے لیے، تو فرمایا اب یہ جانور من شعائر اللہ، یہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ شعائر کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کو دیکھے تو اللہ پاک کی یاد آ جائے۔ اور کیجیے گا، شعائر، شعیرہ، نشانی، جس کو ایسے دیکھے نا اچانک نظر پڑی تو فوری اللہ پاک کی یاد آئی، اس کو کہتے ہیں شعائر۔ جیسے مثلا یہ مسجد ہے ہمارے سامنے، ہم نے مسجد کو دیکھا تو فوری یاد کس کی آئے گی؟ اللہ پاک کی۔ اذان سنی، اذان کی آواز آئی کانوں میں تو فوری یاد کس کی آئے گی؟ قرآن عظیم کا لفظ سنا، جو ہی لفظ سنا قرآن عظیم تو فوری یاد، دھیان کدھر چلا جائے گا؟ اللہ پاک کا کلام ہے۔ خانہ کعبہ کا خیال آیا، مسجد نبوی شریف کا خیال آیا، نبیوں رسولوں کا خیال آیا تو فوری دماغ کدھر جائے گا؟ اللہ پاک کی جانب۔ صفا مروہ کے بارے فرمایا گیا، صفا مروہ بھی شاعر اللہ میں سے۔ تو شاعر کہتے ہیں ایسی خاص چیزیں، وہ وقت بھی ہو سکتا ہے، وہ جگہ بھی ہو سکتی ہے، وہ الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، مختلف اشیاء، شخصیت بھی ہو سکتی ہے۔ انبیاء میں سے کسی بھی نبی کا جو ہی نام آتا ہے، کسی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو فوری دھیان کدھر جاتا ہے؟ اللہ پاک کی جانب۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے ہیں۔ اولیاء جو کاملین اولیاء ہیں، صحیح اولیاء، جب ایسے بڑے ولی کا نام آتا ہے تو فوری اللہ پاک کی رحمت کی طرف، اللہ پاک کی طرف دھیان۔ ایسی چیزوں کو کہا جاتا ہے شعائر اللہ، جن کو دیکھنے سے فوری اللہ پاک کی یاد آ جائے۔ تو یہ جانور جو قربانی کے لیے تیار ہو چکے، ان کو اللہ پاک اسپیشلی فرما رہے ہیں کہ یہ جانور اب عام جانوروں جیسا نہیں رہا، بلکہ من شعائر اللہ، یہ اللہ پاک کی شعائر میں سے ایک شعائر بن چکا ہے، شعیرہ بن چکا ہے، نشانی بن چکا ہوا ہے۔ لکم فیہا خیر، ان جانوروں میں تمہارے لیے خیر ہے۔ پیسہ لگا کے آئے، لاکھوں کا جانور خریدا، ظاہری طور پر پیسہ چلا گیا، لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں لکم فیہا خیر، ان کے اندر تمہارے لیے میں نے خیر رکھی ہوئی ہے۔ تم پیسہ لگا کے آؤ گے لیکن تمہیں میں خیر دوں گا۔ اور یہ کون فرما رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے قربانی کرتے ہوئے بندہ اپنی نیت صاف شفاف کرے، میں اس نیت سے کرنے لگا ہوں کہ میرے لیے اس میں خیر ہے۔ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، حضرت سیدنا صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ان پر قربانی واجب نہیں تھی، پیسے ان کے پاس تھوڑے تھے، قربانی کے دنوں میں ان کے پاس صرف 7 دینار موجود تھے، 7 دینار۔ یہ گئے 7 دینار کا ہی قربانی کے لیے جانور خرید لائے۔ کسی نے ان کو کہا کہ حضرت تمہارے اوپر تو واجب ہی نہیں ہے، واجب ہونے کے لیے تو 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا ضرورت سے زائد جو مال ہے اس کی قیمت وغیرہ سب کو ملائیں، وہ بنے تو پھر جا کے واجب ہوتی۔ تو آپ کے پاس تو وہ مال نہیں تھا جس کے ذریعے آپ پر واجب ہو جاتے۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ سارا مال 7 درہم صرف، اور وہ بھی جا کے جانور خرید لائے ہیں 7 دینار۔ تو آپ فرمانے لگے قرآن پاک کی یہی آیت سنا کے، یہی والی سورہ الحج آیت نمبر 36، فرمایا میں نے اللہ پاک کا یہ فرمان پڑھا ہے کہ اس جانور میں تمہارے لیے خیر ہے، تو میں یہ 7 دینار لگا کے وہ خیر تلاش کر رہا ہوں جو اللہ پاک نے میرے لیے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ تو 7 دینار لگ گئے تو لگ گئے، خیر ہے، لیکن وہ جو خیر مجھے ملنے والی ہے وہ تو مل جائے گی نا جب میری نیت خالص ہے۔ اس سے علماء نے یہ بڑا پیارا مسئلہ نکالا کہ اگر کسی پر واجب نہ بھی ہو، وہ بھی اگر قربانی کرے گا، مستحب ہے اس کے لیے، وہ بھی اگر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس آیت کی برکت سے خیر عطا فرما دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بڑا پیارا ایک مضمون ہے قرآن عظیم کی آیات کا۔ انشاءاللہ میں کسی وقت یہ آپ بھائیوں کو تفصیل سے سناؤں گا۔ پہلے میں نے 2-3 سال قبل شاید اس پر تفصیلی گفتگو کی تھی شاعر اللہ کے حوالہ سے، مجھے یاد آتا ہے میں نے ایسے بات چیت کی تھی شاعر اللہ، اور یہ بڑا اہم مضمون ہے۔ انشاءاللہ میں یہ عرض کروں گا کسی موقع پر، شاید عید والے دن کو چند باتیں کر دوں یا پھر کسی موقع پر۔ فی الحال صرف اتنا پوائنٹ سمجھ لیں کہ یہ جو جانور ہیں قربانی والے یہ شاعر اللہ میں سے ہیں، اور اب جب یہ ہیں شاعر اللہ میں سے تو اس آیت کے ساتھ ایک اور آیت ملا کر ذرا سمجھیے۔ یہ ہے اسی سورہ الحج کی 3-4 آیات طیبات پہلے، آیت نمبر 32، وہ تھی 36 اور یہ ہے 32 نمبر آیت۔ اس میں دیکھیے اللہ پاک کا فرمان، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو تعظیم بجا لائے شاعر اللہ کی، تعظیم بجا لائے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یقیناً بے شک یہ اس کے دل کا تقوی ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما رہا ہے۔ ایک مضمون، ان کی تعظیم وہی کرے گا جس کے دل میں تقوی موجود ہوگا، اور دوسرا جو ان کی تعظیم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دل کا تقوی عطا فرما دے گا۔ دونوں مضمون آ جائیں گے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ یہ جو جانور ہے قربانی کے لیے یہ عام جانوروں جیسا نہیں، لہٰذا اس کے ساتھ بھی ادب، سلوک، تعظیم، احترام کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اس کو مارنا نہیں، اس کو ڈانٹنا نہیں، اس کو ٹھڈے شڈے نہیں مارنے، وہ بیٹھا ہے اٹھانے کے لیے، بدتمیزی والا انداز اس کے ساتھ نہیں اپنانا، ایسا ادب والا پہلو اختیار کرنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو تقویٰ عطا فرما دے۔ اس جانور کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کھلائیں پلائیں، دن رات ایسوں کا ان جانوروں کا دھیان کریں، ذبح کرنے سے پہلے چنگی طرح اس کو رجا دیں، پانی پلا لیں، تسلی ہو کہ میری جانب سے میں نے کوئی کسر کوئی نہیں چھوڑی ہے۔ یہ تعظیم ہے اس جانور کی، ادب ہے اس جانور کا۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ پاک فرما رہا ہے جانور کے وہی ادب کرنا ہے۔ وہ جانور کدھر جا رہا ہے؟ اللہ پاک کے نام پہ قربان ہونے کے لیے، جو اللہ پاک کے نام پر چھوڑ دیا گیا اس کا بھی احترام ہے۔ چلے یہ 2 آیات طیبات اور ان کے ساتھ جو میں نے ایک حضرت صفوان کا واقعہ سنایا، قرآن عظیم میں انہی آیات طیبات کے آگے ایک تیسرا مقام بھی میں آپ کو بھائیوں کو سنا دوں، مضمون ہمارا اس جگہ کا مکمل ہو جائے گا۔ سورہ الحج، اللہ تعالیٰ کا ارشاد عظیم، بندے نے جانور خریدا، جانور کو ذبح کیا، ذبح کر چکنے کے بعد اس کی کھال دے دی ہمیں مدارس والوں کو، اور گوشت کر دیے 3 حصے، کچھ بانٹ دیا غرباء کے اندر، کچھ بانٹ دیا عزیز و اقارب کے اندر رشتہ داروں میں، اور کچھ حصہ اپنے لیے رکھ لیا جو خود کھائیں بچوں کو کھلائیں۔ گوشت سارا تو لوگوں نے کھا لیا، کھال چلی گئی مدرسے میں، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہماری جانب سے کیا چیز پہنچی؟ سنیے اللہ پاک فرماتا ہے
یہ 36 سے اگلی والی آیت ہے، آیت نمبر 37، لن ینال اللہ لحومها، ان جانوروں کا گوشت ہرگز اللہ پاک کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، گوشت نہیں پہنچتا، ولا دماؤها، اور نہ ہی ان کا خون اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو پھر پہنچتا کیا ہے وہاں؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، فرمایا اللہ پاک کی بارگاہ میں تمہارے دلوں کی نیت پہنچتی ہے، ارادہ پہنچتا ہے، قصد پہنچتا ہے، تقویٰ پہنچتا ہے۔ تمہارے دل میں ارادہ کیا تھا، کس نیت کے ساتھ قربانی کر رہے تھے؟ یہاں بڑا قابل غور ایک مسئلہ ہے، جی وہ میرے پاس گنجائش تو نہیں تھی، تو بس بچوں نے کہا کہ قربانی کرنی ہے تو میں لے آیا، بس پھر بچوں کو راضی کرنے کے لیے کیا نا، تو ٹھیک ہے کھلاؤ پلاؤ بچوں کو۔ اور جی میں نے دیکھا کہ جو میرے پڑوسی سارے لے کے آ گئے سن تو میرے کو نہیں سی، تو میں بھی لایا ہوں، یہ دکھاؤ پڑوسیوں کو، کھاؤ خود بھی کھاؤ پڑوسیوں کو کھلاؤ۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں کوئی نہیں پہنچے، نیت کیا کر رہا ہے؟ اور جی میری فیکٹری میں کام کرنے والے بندے کافی سارے ہیں، تو یہ میں نے بس ایک تو چلو میں نے کہا یار واجب ہے، تو باقی یہ کافی سارے بندے ہیں، تو میں نے کہا چلو گوشت بانٹ دیں، تو ٹھیک ہے بانٹو۔ اللہ پاک کو کیا دکھانا ہے؟ ارادہ درست کرنا لازم ہے۔ گوشت ملنا ہی ملنا ہے، گوشت کدھر جانا ہے؟ گوشت تو آ ہی جانا ہے ہمارے پاس۔ اگر کسی نے کہہ دیا یار میرا جانور ذبح کر دو، گوشت بانٹ دو، تو اس کا بانٹا جائے گا، ورنہ تو گوشت واپس ہی آنا ہے۔ گوشت بھی آ جائے گا، لوگوں نے دیکھ بھی لینا ہے، بچوں نے کھا بھی لینا ہے، سارا کچھ ہو جانا ہے، لیکن ہر کام کرنے سے پہلے نیت یہ کرنی ہے، میں یہ جو عمل کرنے لگا ہوں یہ اللہ پاک کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ لہٰذا ہمیں اس پر توجہ چاہیے، کوئی بھی ادھر ادھر کا خیالات وہ ہمارے دماغ کے اندر نہیں گھومنا چاہیے۔ اسی وجہ سے میں آپ کو ایک ضمنی مسئلہ فوری عرض کر دوں، بعد میں میرے ذہن سے نکل نہ جائے۔ یہ جو بڑے جانور ہیں، بڑے جانور جس میں 7 افراد حصہ ڈال لیتے ہیں، ایک بندہ، 2 بندے، 3 بندے بیچ میں ایسے آ گئے جن کی نیت خراب ہے، جن کی نیت صرف یہی ہے گوشت لینے کی، اللہ پاک کی رضا نے، جن کی نیت یہ ہے کہ بس بچوں کو راضی کر لیں یار ہمارا بھی حصہ ہے کہیں نہ کہیں، تو اس ایک بندے کی نیت خراب ہونے کی وجہ سے ان 6 کے 6 باقی افراد پر بھی اس کی نیت کا اثر پڑ جائے گا، خطرہ ہوگا کہ کہیں ان کی بھی قربانی ضائع نہ چلی جائے۔ اس لیے جو اجتماعی کرنے والے ہیں سارے بھائیوں کو چاہیے اپنی نیت اللہ پاک کے رضا کے لیے رکھیں۔ یہ جو جانور پر چھری چلنی ہے نا جی، بسم اللہ اللہ اکبر، ادھر سے خون بہ گیا، اب یہ خون بہانا یہ خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ 7 بندے ہیں تو 7 کی نیت خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو، تاکہ یہ خون خالصتاً اللہ پاک کی رضا کے لیے بہایا جائے۔ اگر بیچ میں مکسچر ہو گیا نیت کے لحاظ سے تو پھر کئیوں کی نیت درست ہے، کئیوں کی درست نہیں ہے، تو خطرہ ہے کئی بیچاروں کی دوسروں کی قربانیاں ضائع نہ کر بیٹھے۔ یہ شخص جس نے گوشت حاصل کرنے کا ارادہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں نیت کی درستگی نصیب فرمائے۔ لہٰذا آس پاس کسی بھی بھائی کے ساتھ بات ہو تو اس نے سلوک کے ساتھ ان کو یہ مسئلہ لازمی بتائیں، بھئی اپنی نیت درست رکھنی ہے، نیت کے اندر فرق نہیں آنا چاہیے۔ قرآن عظیم میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس میں بھی واضح آیت موجود ہے، وہاں وانحر کا ذکر ہے، نحر کیجئے، وہ بھی اونٹ کے حوالے سے قربانی کا ذکر ہے۔ اور سورہ الانعام میں 8 جانور اللہ پاک نے گنوائے ہیں جن کا ذکر اسپیشلی نام لے لے کر کیا کہ یہ وہ 8 جانور ہیں جن کی قربانیاں بالکل جائز ہیں۔ یہ ابھی جو میں آپ کو آیات سنا رہا تھا سورہ الحج کی، اس میں ذکر آیا البدنہ، بڑے جانور، جس میں اونٹ اور گائے جیسے جسامت والا بڑا جانور۔ اور یہ جو آیات طیبات ہیں سورہ الانعام 8واں سپارہ، آیت کا نمبر 143-44، یہ دونوں آیات طیبات، اس میں فرمایا ثمانیہ، 8 جانور، جوڑے بیان کیے، ازواج، من الدأن اثنین ومن المعز اثنین، وہ 8 جانور کون کون سے ہیں؟ بھیڑ کی نسل سے نر اور مادہ۔ اب بھیڑ کی ساری نسلیں اس میں آ جائیں گی، بھیڑ ہے، بھیڑ کے ساتھ وہ چھترا ہوتا ہے دوسرا، وہ جس کے پیچھے وہ بڑی سی چپلی سی ہوتی ہے، دمبا، یہ سارے اس کیٹیگری کے اندر ہیں، نر اور مادہ جو بھیڑ کی شکل کے ساتھ ہیں۔ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ، اور بکری، بکرا، ان میں سے بھی دونوں نر ہے یا مادہ،
اب یہاں یہ بھی اضافی طور پر آ گئے، 4 یہ ہو گئے، اور اگلی اس سے جو اگلی آیت ہے اس میں فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اونٹ نر اور مادہ وہ بھی دونوں جائز، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے یہ نر اور مادہ یہ بھی جائز۔ اب اس کے اندر اونٹ کی جتنی بھی نسلیں ہیں، اسی طرح گائے کی جتنی بھی نسلیں ہیں، مختلف علاقوں میں مختلف ان کی جنسیں اور نسلیں پائی جاتی ہیں، یہ 8 جانور یہاں ذکر ہو گئے۔ اس کے اندر مرغے کا ذکر کوئی نہیں ہے، مرغا نہیں ہے، چھوٹے جانور بالکل اس میں نہیں ہے، جو جاندار ویسے کھانے جائز ہیں عام دنوں میں، قربانی کے لیے جن کو ذبح کرنا ہے وہ ان اقسام میں سے ہونے چاہیے۔ اب یہاں ایک جو لفظ ہے نا البقر، گائے، آپ بھائی یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا، یہاں میں نے کافی سارے حوالے نکالے، اور پچھلے دنوں میں پچھلے سالوں میں میں نے ایک بڑی تفصیل سے اس پر ایک ویڈیو یہاں پر اسی جگہ پر آپ کو سنائی تھی۔ گائے کی اقسام مختلف ہیں، گائے کی اقسام کے تحت مسئلہ بیان ہوتا ہے بھینس کا، کٹا جس کو ہم کہتے ہیں، کٹا بھینس، یہ جو نسل ہے اسی آیت کے تحت، یہ جو میں نے ابھی آیت سنائی آپ کو سورہ الانعام آیت نمبر 143 اور 44، مفسرین محدثین نے بکر کی جب تشریح کی نا، بقرہ گائے، اس کے نیچے لے کر آئے بھینس کو، کہا کہ یہ بھینس بھی گائے کی ہی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ اور اس پر میں نے کافی جب حوالہ جات تلاش کیے تو اس میں بڑا پیارا مجھے ایک فرمان ملا امیر المومنین سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت علی پاک جیسی شخصیت، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دین اسلام کے علم کا جو شہر ہے، اس شہر کا دروازہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسند فردوس کے اندر حضرت علی پاک سے سوال ہوا کہ یہ، اچھا میں ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں بات وضاحت کرنے سے، مدینہ پاک کے جو ایریا تھا نا اس میں یہ بھینس نہیں پائی جاتی تھی، لیکن جب فتوحات ہوئیں، علاقے فتح ہو گئے، حضرت صدیق اکبر کا دور آیا، پھر سیدنا فاروق اعظم کا دور آیا، پھر حضرت عثمان غنی کا دور آیا، یہ تقریباً کوئی 30 سال گزر چکے ہیں اس وقت کو، مولا علی پاک کا دور آیا تو دور دراز تک اسلام پھیل گیا، یہ دیگر علاقوں میں بھی، تو یہ بھینس یہ نمودار ہوئی اسلام کی تاریخ کے اندر کہ یہ بھی جانور ہے، ہمارے وہاں پر تو نہیں تھا، یہ ہمارے یہاں پر دیکھا جا رہا ہے دیگر علاقوں میں۔ تو یہ جاموس، اس کو عربی میں کہتے ہیں جاموس، جیم الف میم واو اور سین، جاموس۔ اس کا سوال ہوا حضرت علی پاک سے کہ اب اس کے بارے فرمائیے یہ کیا ہے؟ گائے تو ہم سنتے آ رہے ہیں جو گائے ہمارے ہاں پائی ہے، تو یہ جاموس قربانی میں کرنا ہے نہیں کرنا کیا ہے؟ تو تب حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا، فتویٰ دیا باقاعدہ، الجاموس گائے، یہ بھینس، تجزی ان سبع فی الاضحیہ، فرمایا قربانی کے اندر جیسے گائے 7 کی جانب سے 7 حصوں کے ساتھ جائز ہے، ایسے ہی بھینس بھی 7 افراد اور 7 حصوں کے ساتھ جائز ہے۔ یہ بقرہ کی قسم بیان ہوئی، تو پھر اس پر مزید میں نے امام احمد ابن حنبل، بہت بڑے امام گزرے، ان سے وقت تقریباً 200 سال مزید بعد میں آ جاتا ہے، ان سے سوال ہوا ان کے دور میں کہ یہ جاموس کے بارے آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو فرمایا لا عارف خلاف ھذا، میں آج تک نہیں کوئی ایسا امام تلاش کر پایا جس امام نے بھینس کی قربانی کو منع قرار دیا، بھینس کی قربانی جائے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا، امام مالک علیہ رحمہ موطا امام مالک میں لکھتے ہیں کہ آپ سے سوال ہوا کہ جی اس کے بارے کیا ہے؟ فرمایا انما ہی بقرہ، بھینس یہ سارے احکام کے اندر گائے ہی کی طرح ہے، جیسے گائے پر زکوٰۃ کے احکام ہیں ویسے بھینس پر زکوٰۃ کے احکام، جیسے اس پر قربانی کے احکام ہیں ایسے اس پر قربانی کے احکام، جیسے وہ اگر فار سیل ہے تو اس پر احکام آئیں گے، اس پر آئیں گے، وغیرہ وغیرہ ساری آپ نے ڈیٹیل اس میں سنائی۔ فرمایا گائے کی طرح ہی بھینس کا حکم ہے۔ 11 لغت کے امام جنہوں نے گرامر کی کتابیں لکھی، قرآن عظیم کی گرامر، عربی گرامر کتابیں لکھی، ان 11 کے میں نے تقریباً حوالے نکالے، تو سب نے ایک بڑا کامن جملہ لکھا، الجاموس نوع من البقر، فرمایا یہ بھینس بھی گائے کی قسم میں سے ایک قسم ہے۔ جب قرآن عظیم نے گائے کی قربانی جائز قرار دے دی تو اس کی جتنی نیچے قسمیں آئیں گی ان کی قربانی بھی جائز ہو جائے گی، لہٰذا یہ مسئلہ پہلی امتوں کے دور کے اندر، پہلے دور میں یہ اختلافی کوئی نہیں تھا، کٹا ہے بھینس ہے، اس کا اختلاف یہ آج اس دور کے اندر وہ اچھالا گیا اور مختلف حلقوں کے اندر اس کے بارے بات کی گئی، لیکن میں نے آپ بھائیوں کو مولا علی پاک سے یہ ساری روایت اور آگے تک یہ ائمہ کے اقوال سنائے، سب کے نزدیک اگر کوئی بھینس کی قربانی کرتا ہے، کٹے کی قربانی کرتا ہے
تو بالکل گائے کی طرح اس کی قربانی جائز ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا پورا اس پر ثواب نصیب فرمائے گا۔ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اب اس کے ساتھ ضمنی ایک چیز ہے جو خاص طور پر میں آپ بھائیوں سے عرض کروں، قربانی کے اندر عقیقہ کا حصہ ڈالا جاتا ہے۔ کئی بھائی ہمارے سے پوچھتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں، بڑا جانور ہے اس میں عقیقہ کا حصہ بھی شامل کر لیا، تو کیا یہ عقیقہ کا حصہ بڑے جانور کے اندر ڈال کے عقیقہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ یہ آپ بھائی ذہن میں رکھیے۔ ابھی کل پرسوں میں نے اس پر بڑا تفصیلی فتویٰ الحمدللہ وہاں مدرسے سے شائع کیا۔ کسی بھائی کو کاپی چاہیے ہو میرے پاس موبائل میں موجود ہے، PDF میں آپ بھائیوں کو سینڈ کر دوں گا۔ حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اپنے بچوں کا عقیقہ بڑے جانور گائے یا اونٹ کے ذریعے کیا کرتے تھے۔ حضرت انس سے پوچھا گیا کہ آپ یہ عقیقہ بڑے جانور میں کیسے کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمان سنایا آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، حدیث پاک کے حوالے سے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے بکری کے ذریعے عقیقہ کی اجازت دی ہے، ویسے ہی بڑے جانور کے اندر بھی ہمیں عقیقہ کی اجازت دی ہوئی ہے حضور علیہ السلام کے فرمان سے۔ اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بڑے ائمہ کرام نے اس پر بھی یہ واضح مسئلہ فرمایا ہے، چونکہ قربانی کے جانور کی شرائط بھی وہی، عقیقہ کے جانور کی شرائط بھی وہی۔ عقیقہ بھی نیت کے لحاظ سے اللہ پاک کی رضا کے لیے، قربانی بھی نیت کے لحاظ سے اللہ پاک کی رضا کے لیے۔ عقیقے کے بھی 3 حصے، قربانی کے بھی 3 حصے۔ ایک تو ان کے احکام بڑے مشابہ ہیں، اور دوسرا حدیث پاک کی روشنی میں شرائط وہی ہے۔ عقیقے میں جانور وہی ہوگا جو قربانی میں جانور لگ سکتا ہے۔ 1 سال سے کم عمر بکرا بھی نہیں لگ سکتا عقیقے میں، 2 سال سے کم عمر والا جانور جو قربانی میں نہیں لگ سکتا، بڑا گائے بھینس وغیرہ، یہ عقیقے میں بھی لگ سکتے۔ تو سیم بالکل ان کے احکام ہے۔ لہٰذا وہ بھائی جو عقیقے کا حصہ بڑے جانور میں رکھ کے اپنے قربانی کے ساتھ شامل کر کے عقیقے بھی کی جو سنت ہے وہ بھی ادا کرنا چاہتے ہیں، تو بالکل مطمئن رہیں، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ان کا عقیقہ بھی مان لیا جائے گا، قربانی بھی ان کی مان لی جائے گی۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ کسی نے حوالے سارے لینے ہو تو مجھ سے بعد میں لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک بڑا اہم مسئلہ تیسرے نمبر پر، یہ ٹائم کے حوالہ سے ہمارے ملک کے لحاظ سے، یہ میں ملک کی بات کر رہا ہوں، ایک ملک کے ٹائم کی بات بھی اس میں آ جائے گی، لیکن خاص کر یہ 2 ملکوں کی بات ہو رہی ہے۔ مثلا ہمارے پاس پاکستان میں جو ٹائم ہے یہ 2 گھنٹے آگے ہے سعودیہ سے۔ اگر اس وقت ہمارے پاس ٹائم ہو رہا ہے 1:15، تو ادھر ٹائم کیا ہوا ہوگا؟ 11:15۔ ہم 2 گھنٹے آگے ہیں۔ اب فی الحال صرف اتنا مسئلہ اس حد تک سمجھ لیجیے، باقی ملکوں کا ٹائم آپ اس مسئلے کے تحت شامل کر لیجیے گا۔ قربانی واجب ہونے کا وقت صبح صادق ہے، 10 ذی الحج، جس وقت فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ جب ہمارے ہاں اعلان ہوتا ہے کہ سحری کا ٹائم ختم، فجر کا ٹائم شروع، وہ جو منٹ سیکنڈ ہوتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں فجر کا وقت شروع ہو گیا، صبح صادق شروع ہو گئی۔ یہ وہ لمحہ ہے جو قربانی واجب ہونے کا وقت ہے۔ اس سے پچھلے وقت کے اندر کوئی بندہ اگر امیر تھا اور غریب ہو گیا، جو ہی یہ والا وقت داخل ہوا صبح صادق والا، تو وہ بندہ غریب ہے، اس پر قربانی واجب ہے نہیں ہوگی۔ اس وقت سے لے کر 3 دن، 10 ذی الحج، پھر 11 ذی الحج، پھر 12 ذی الحج۔ 12 ذی الحج غروب آفتاب، جب سورج غروب ہوتا ہے، غروب آفتاب سے پہلے یہ 3 دنوں کے جو وقت ہے، یہ جتنا میں نے ابھی سنا دیا، اس وقت کے اندر کوئی شخص اگر امیروں کی لسٹ میں آ گیا، صاحب نصاب ہو گیا، جس کی قیمت آج کل نکلی ہے آج کی ڈیٹ کے لحاظ سے 4,30,000 روپے، اس نے قرضہ کسی کا نہ دینا ہو، زائد ضروریات سامان وغیرہ کو بھی ایڈ کرے، ضروریت والے کو نکال دے، زائد کو ایڈ کر لے، اگر وہ مالک بن جاتا ہے 4,30,000 کا اس وقت کے اندر تو اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ نہیں قربانی کرے گا تو ایسا شخص گناہگار ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو وسعت مل جائے اور پھر وہ قربانی نہ کرے، فرمایا وہ شخص ہماری عیدگاہ میں ہمارے ساتھ شامل مت ہو، نہ آئے ہمارے قریب، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، نماز میں بھی نہ آئے، وہ جائے جدھر جانا ہے اس نے، جس کو اللہ پاک نے وسعت دی پھر قربانی نہیں کر رہا۔ اور یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، امام ابو داؤد نے بھی اس کو روایت کیا، دیگر ائمہ نے فرمایا قربانی والے دن قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ عمل
اللہ پاک کی بارگاہ میں اور کوئی نہیں ہے۔ سب سے پسندیدہ کام یہ ہے کہ جانور کے گلے پر چھری چلائی جائے، اللہ پاک کی رضا کے لیے سب سے اجر والا کام اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ اب یہ مسئلہ سمجھ چکنے کے بعد دو ملکوں کا میں جو شروع میں عرض کیا، قربانی واجب کب ہونی ہے؟ صبح صادق پر۔ ہمارے ہاں قربانی اسی ٹائم پر واجب ہو جائے، ہمارا چونکہ ٹائم پہلے کا ہے تو ہمارے ہاں واجب پہلے ہو جائے گی۔ کوئی ایسا بندہ جو سعودیہ میں رہتا ہے، اس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہو یہاں پر، تو تب تک اس کی جانب سے جو جانور ہے اس کو ہم یہاں ذبح نہیں کر سکتے جب تک وہاں پر صبح صادق فجر کا ٹائم شروع نہ ہو جائے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے، اس کی جانب سے یہاں تب کریں گے جب وہاں پر فجر والا ٹائم شروع ہو جائے گا، اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب ادھر ہم کریں تو اس کا واجب قبول ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا۔ اس طرح امریکہ وغیرہ کا جو ٹائم ہے وہ ہمارا اور وہاں کا تقریباً 8 گھنٹے کا فرق ہے، تو وہاں 8 گھنٹے کے لحاظ سے ہمیں انتظار کرنا ہوگا یہاں پہ۔ جب وہاں فجر کا ٹائم شروع ہو تب اس بندے کی جانب سے یہاں پر جانور ذبح کیا جائے، کیونکہ اس پر جب واجب ہی نہیں ہے، اگر وہاں فجر کا ٹائم شروع نہیں ہوا، ہم نے یہاں ذبح کر ڈالا، اس پر تو واجب ہی نہیں تھی ابھی تک، ہم نے جانور ذبح کر دیا، تو جب واجب نہ تھی جانور ذبح ہو گیا تو یہ ہوا نفلی، اس کا واجب جو فرض تھا وہ ادا نہیں ہوگا۔ لہٰذا کہیں پر بھی اگر کسی بھائی کو کہیں باہر سے آرڈر آیا یار میرا جانور بھی کر لینا، تو اس کا ٹائم مد نظر رکھیے گا، جب اس کے ہاں فجر شروع ہو چکے پھر ادھر اپنے ملک میں اس کی طرف سے قربانی کریں تاکہ اس کا واجب صحیح ادا ہو جائے اور ہماری طرف سے جو اس کے ساتھ ایک تعلق ہے وہ صحیح طور پر ادا ہو۔ ورنہ یہ اجتماعی قربانیاں کرنے والے بھائی بھی، ان کے لیے بھی یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، جو اجتماعی قربانیاں کرتے ہیں باہر سے کئی حصے آ جاتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ دھیان کریں کس بھائی کا حصہ باہر سے آیا اور کس جانور میں ہے، ٹائم سپیس پورا دھیان کر کے جانور کا ذبح والا معاملہ کیا جائے تاکہ یہ ایک فریضہ ہے، واجب ہے، وہ صحیح ادا ہو، اس میں کسی لحاظ سے کمی نہ آئے۔ یہ مین چند مسائل تھے جو میں نے آپ بھائیوں کے سامنے عرض کیے۔ مزید بھی کچھ مسائل ہیں جو اکثر آپ بھائی جانتے ہیں، کسی بھائی کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے بعد میں مل کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قربانیاں اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔